اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کم سے کم ظلم کیا جائے گا۔ قرآن کا متعدد حصہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ان کے لباس کے لحاظ سے قرآن میں ارشاد ہے کہ اور مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اعتدال کریں، یہ ان کے لیے خالص ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے واقف ہے۔ اور مومن خواتین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی اور شائستہ رکھیں اور صرف اس زینت کا مظاہرہ کریں جو ظاہر ہے، وہ اپنی چھاتی پر پردہ ڈالے اور انکشاف نہ کریں۔ اسلام میں مسلم خواتین کے لیے اثر و رسوخ کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلے 2 قرآن اور احادیث کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بقیہ 2 ثانوی اور اخت کردہ ہیں۔ قرآن تمام مسلمانوں اور ان کے حیاتیاتی جنسی تعلق سے قطع نظر اور علم کی جستجو کے لیے کوششیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ خدا کی نشانیوں سے پڑھنے، سوچنے، غور کرنے اور سیکھنے کی مستقل ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ معلم نے مرد اور عورت دونوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ علم کی تلاش ہر مذہبی عورت اور مرد پر لازم ہے۔ اپنے مرد ہم منصب کی طرح ہر عورت اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کے تحت ہیں کہ وہ علم حاصل کرے، اپنی عقل کو فروغ دے، اپنا نظریہ وسیع کرے، اپنی صلاحیتوں کی ترجمانی کرے اور پھر اس صلاحیتوں کو اپنے اور معاشرے کے فائدے میں بروئے کار لائے۔ نوآبادیاتی عہد کے دوران 20ویں برطانوی سلطنت کے اوائل تک مسلمانوں کے درمیان صنف کی جدوجہد جاری رہی۔ 1930 کی دہائی تک 25 لاکھ لڑکیاں اسکولوں میں داخل ہو چکی تھی، ان میں 0.5% مسلمان تھی۔ کچھ علماء قرآن مجید کی آیت نمبر 28 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جو ایک سوداگر تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بات واضح اشارہ اور دلیل ہے کہ مسلمان خواتین ایک حد میں گھروں سے باہر رہ کر ملازمت کر سکتی ہیں۔ پہلے کئی عرب ثقافتوں میں خواتین کو اپنی آزادی حاصل نہیں تھی۔ خواتین کی ملازمت کے نمونے پوری مسلم دنیا میں مختلف ہیں۔ 2005 تک ان 16% پاکستانی خواتین معاشی طور پر سرگرم تھی، جبکہ 22% انڈونیشین خواتین تھی۔ 2012 ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ اور دیگر حالیہ رپورٹس کے مطابق مشرق وسطی اور ہندوستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ شمالی افریقہ کے خطے میں اسلامی خواتین کے لیے اپنی معاشی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اضافہ کر رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے کم لیبر خواتین فورس اردن، عمان، مراکش ایران، ترکی، الجیریا، یمن، سعودی عرب، پاکستان اور شام ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی خواتین پارلیمنٹرینز نہیں ہیں۔ خواتین کو اسلام کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، کچھ شرائط کے تحت، مثال کے طور پر ایسی جگہ جہاں اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسلامی قوانین خواتین کو اسلامی حالات میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سعودی عرب میں سعودی خواتین کے لیے جون 2018 تک گاڑی چلانا غیر قانونی تھا۔ مردوں کے ساتھ فوجی اور دوسرے پیشوں میں ان کے ساتھ خدمات سر انجام دینا ان کے لیے بھی غیر قانونی ہے، لیکن اب وہاں خواتین کا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول معمول بنتا جا رہا ہے۔ قابل ذکر حالیہ خواتین کو اسلام قبول کرنے میں جرمن کی مصنف کرسٹین بیکر، امریکی گلوکارہ اور ثقافتی ایلین جینٹ جیکسن، انگلو فرانسیسی مصنف براڈ کاسٹر اور اکیڈمی مریم فرانسوس، ترک اداکارہ تونے کا راز اور عیسائی آرتھوڈوکس نے حال میں اسلام قبول کیا۔ سوانسیا یونیورسٹی میں 75% مقیم خواتین نے اسلام قبول کیا۔ مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ اسلام قبول کیا اور زیادہ تر خواتین تعلیم یافتہ، جوان اور پیشہ ور تھی۔ یہ تعداد 2002 میں ہے، 32ویں صدی میں 2011 میں 40% ہو گئی۔ برازیل میں اسلام قبول کرنے والی 70% خواتین ہیں۔ خلافت میں پہلی مسلمان خاتون انوشا انصاری ہیں۔ 2006 میں ایک سروے میں بتایا گیا کہ زیادہ تر مسلمان خواتین خود کو مظلوم تصور نہیں کرتی، اعصاب کی مضبوطی اللہ نے ان کی کٹی میں رکھی ہے۔ انڈونیشیا کے ایک اسلامی پروفیسر ناصر الدین عمر اسلام کے اندر سے ہی اصلاحی تحریک میں سب سے آگے ہیں، جس کا مقصد خواتین کو برابری کا درجہ دینا تھا۔ ان کی تحقیقات میں ایک کتاب قرآن فار وومن بھی ہے، جو ایک نئی نسوانی تعبیر پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی پہلی حجابی خاتون پائلٹ شہناز لغاری، جنہوں نے حجاب کر کے جہاز اڑایا اور اپنا نام
गनीज बकाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। वो अपनी बरादरी में एक अच्छी समाजी कारकन भी हैं और वो माशरे में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तरबियती मराकज भी चला रही हैं। हफीज़ा सईद रहनुमा, मुअल्लिम, डॉक्टर, मुसन्नफ, आर्टिस्ट, कारकन और इसी तरह के देगर इस्लाही काम इस्लाम के दायरा कार में रहकर कर रही हैं। सोफिना हमीद जर्मनी जैसे मुल्क में मुसलमान होना इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा हिजाब पहनना है। उनका कहना है कि हिजाब ने और मजबूत और बाहमत बना डाला। मुझे लगता है जैसे हिजाब ओढ़ने के बाद से किसी बहुत बड़ी चीज़ की नुमाइंदगी कर रही हूँ। राफिया अरशाद जो हिजाब पहनने वाली पहली बरतानिया की टपट्टी डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर हुई हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो ट्रेल ब्लेज़र अपनेगी। वो कहती हैं कि यहाँ आने पर थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुनीबा मज़ारी हालात की सख्तियाँ और जालिम वक्त के पे तर पे अपने ऊपर सहने वाले वार के बावजूद एक चट्टान की तरह जालिम समाज और लोगों का चढ़ा रही हैं। मल्की और गैर मल्की सतह पर अपनी खदमात सरांजाम दे रही हैं। इस अजीम कौम के उन अजीम बेटियों को सलाम